بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1695 ہے اور آج سورہ فاطر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللہ اور اللہ، الذی وہ ہے جس نے ارسل الریاح ہوائیں بھیجیں، فتثیر چنانچہ وہ اٹھاتی ہیں، سحابا بادل کو، فسقناہ تو ہم اس کو ہانک لے جاتے ہیں، الی بلد میت مردہ شہر کی طرف، فاحیینا پھر ہم زندہ کرتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کذالک اسی طرح ہوگا النشور دوبارہ اٹھایا جانا۔ من کان جو شخص ہو، یرید العزت عزت چاہتا ہے، فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، العزت جمیعا ساری عزت، الیہ اسی کی طرف، یسعد چڑھتی ہے، الکلم الطیب پاکیزہ باتیں، والعمل الصالح اور صالح عمل، یرفعہ وہی اسے بھی اوپر اٹھاتا ہے، والذین اور وہ لوگ جو یمکرون السیئات بری چالیں چلتے ہیں، لہم ان کے لیے ہیں عذاب شدید سخت عذاب، ومکر اولئک اور انہی لوگوں کی چال، ہوا یبور وہی نابود ہوگی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں۔ دوسری بات، پھر ہم انہیں ہنکا کر ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تیسری بات، پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی۔ پانچویں بات، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ جان لے کہ تمام تر عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ چھٹویں بات، پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ساتویں بات، جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں انہیں سخت عذاب ہوگا۔ آٹھویں بات، ان کی مکاری ہی ہے جو ملیامت ہو جائے گی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کہی گئی کہ ایک حق بات ہے جو ہو کر رہے گی۔ اسی بات کو یہاں چند مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم آسمانوں پر ہوائیں چلاتے ہیں تو یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لاتی ہیں، پھر ان بادلوں کے ساتھ ہم بارش برساتے ہیں، پھر جب وہ بارش کسی ایسی زمین پر پڑتی ہے جو بنجر ہو گئی ہو، جس میں اگانے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو اور مر کر ناکارہ ہو گئی ہو، تو پھر جب اس زمین پر بارش کا پانی گرتا ہے تو اس مردہ اور بنجر زمین میں جان آ جاتی ہے اور اس میں چیزوں کو اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تم نے دیکھا کہ ایک زمین جو پہلے بالکل مردہ اور ناکارہ تھی اب وہ زندہ ہو گئی اور اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جب تم سب مر جاؤ گے تو تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک فرشتہ سور لے کر آسمان و زمین کے درمیان کھڑا ہے،
پھر جب وہ سور پھونکے گا تب آسمانوں اور زمین میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا مگر وہی جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی بھیجے گا، جیسے آدمی کا پانی نطفہ ہوتا ہے، پھر اس پانی سے جسم اور گوشت بننے لگیں گے جیسے زمین سے کھیتی اگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی، اللہ الذی ارسل الریاح، دور منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 8۔ بارش سے پہلے ہواؤں کے بھیجے جانے کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور اس سے عزت مانگو۔ ان بتوں کی عبادت کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، البتہ ذلت تمہارے حصے میں آئے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عمدہ کلام یعنی توحید، اذکار و نماز وغیرہ ہی چڑھتے ہیں، یعنی پہنچتے ہیں، ان اعمال کو وہ قبول کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ سبحان اللہ و بحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ کہتا ہے تو ملائکہ اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، پھر اسے اپنے بازو کے نیچے دبا لیتے ہیں اور اسے لے کر آسمان کی جانب چڑھتے ہیں۔ جب بھی کسی فرشتے کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو ہر فرشتہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے وہ اللہ کے پاس ان کلمات کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ پڑھی۔ جو لوگ ان اعمال صالحہ کو چھوڑ کر بری اعمال جیسے شرک کرنا، ریا کرنا، سود دینا یا دیگر گناہ کے کام کرنا، تو ایسا کرنے والوں کو قیامت کے دن سخت سزا دی جائے گی اور ان کے یہ برے عمل ملیمیٹ ہو جائیں گے، یعنی انہیں اس کا کوئی نفع نہیں ملے گا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یمکرون السیئات سے مراد ریا کرنے والے ہیں، اور ومکر اولئک یہو یبور میں بھی مکر سے مراد ریا کاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔